بھی حضور کی باتوں میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ 26,000 مرتبہ جبریل حضور کی خدمت میں آئے۔ سبحان اللہ کتنی مرتبہ؟ قرآن کی آیات تو ہیں 6,666۔ یہ ہر پھیرے جبریل ایک آیت بھی لیتے آ گئے، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، تو بھی 6,666 چکر بنے۔ یہ 26,000 چکر کس چکر میں؟ سبحان اللہ 26,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آنا جانا رہا۔ تو وہ کس لیے؟ اس کا راز شب معراج کھلا جب محبوب نے خود پیشکش فرمائی اور سرکار نے فرمایا سدرہ پہ پہنچ کر کے جبریل آج ہم تیرے گھر میں آئے ہیں تو مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جبریل سے بڑا توحیدی کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے 1.25 لاکھ پیغمبروں تک اللہ کا پیغام توحید پہنچایا۔ تو جبریل سے بڑا موحد اور جبریل سے بڑا توحید پرست اور جبریل سے بڑھ کر توحید کو سمجھنے والا شریعت اسلامیہ کی ساری عمارت جبریل کی امانت پہ کھڑی ہے۔ کیونکہ جبریل مخبر ہے، خبر دینے والے، اللہ کی خبر نبی تک پہنچانے والے، اور خدا بنا اگر مخبر ہی مشکوک ہو جائے تو خبر کی کیا حیثیت ہے؟ ساری شریعت اسلامیہ کی عمارت کا دار و مدار جبریل کی امانت پر ہے۔ اتنا بڑا مفسر اور محبوب خود فرما رہے مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ جبریل نے کہا حضور اگر آپ نے پیشکش فرمائی ہے تو پھر یک نہ شد دو شد، حضور دو چیزیں مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ ایک تو میرے محبوب، دل تو میرا بڑا کرتا ہے کہ میں حضور ہر نماز آپ کے پیچھے پڑھوں، سبحان اللہ لیکن بندہ ہوں حکم کا، اپنی مرضی تو کر نہیں سکتا، نہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہوں، حضور حکم کا بندہ ہوں۔ تو پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ یہاں میرے گھر میں سدرہ میں کھڑے ہو کر حضور 2 نفل ادا فرما دیجیے۔ مدینہ آ گیا تو بڑا اچھا ہے، حضور اگر وہاں نہ آ سکا تو یہاں جہاں آپ کے قدم لگیں گے، جہاں تو نے قدم ٹکا دیا وہیں ہم نے کعبہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جگہ جبریل کی سجدہ گاہ بن جائے گی۔ ایک تو حضور یہ، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے رب سے اجازت لے کر دیں کہ جبریل کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ دیکھیں فرشتوں کے بھی مدارج ہیں، جیسے انسانوں میں مدارج ہیں، جیسے ولیوں میں درجے ہیں، پھر جیسے نبیوں میں درجے ہیں، پھر جیسے 313 رسولوں میں درجے ہیں، پھر جیسے ان میں سے اولو العزم میں درجے ہیں، اور پھر سب سے اعلیٰ مقام پر اللہ کے محبوب تشریف۔ تو جیسے ہمارے ہاں مدارج ہیں، جیسے جنات میں مدارج ہیں، مخلوقات میں مدارج ہیں، بالکل اسی طرح فرشتوں میں بھی مدارج ہیں۔ سرکار کی امت میں ہونے کا اس سے بڑا انعام میں نے اور آپ نے کیا لیا؟ سبحان اللہ میں عرض کرتا ہوں فرشتوں میں یعنی کم درجہ عظمت میں کم درجہ وہ فرشتے ہیں ملائکہ کی لسٹ میں جو زمین پر رہتے ہیں، جن کی ڈیوٹی اللہ نے زمین پر لگائی ہے۔ یہ بنیادی سٹیج ہے ان کی۔ پھر ان سے زیادہ معزز وہ ہے جو پہلے آسمان پر ہے،
ان سے عزت میں پہلے آسمان والے بلند، پھر ان سے بلند دوسرے آسمان والے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، درجہ بدرجہ، پھر ساتویں آسمان تک وہ ان سب سے بلند ہے۔ پھر ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے، جیسے ہمارا کعبہ بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ پھر جو وہاں پر تعینات ہیں، وہاں پر طواف کرتے ہیں، وہ ان ساتویں آسمان والوں سے افضل ہے۔ پھر ان سے اوپر روحانیین ہیں، وہ ان سے افضل ہے۔ پھر ان سے اوپر کروبیین ہیں، وہ ان سے اوپر، پھر ان سے اوپر حاملین عرش ہیں، یعنی وہ چار فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور ان کا نفرہ اتنا ہے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کا ناز اتنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارا عالم ملکوت، چاہے زمینی ہو فرشتے یا آسمانی ہو یا روحانیین ہو یا بیانیین ہو یا بیت المعمور کے ہو، سارے عالم ملکوت کے فرشتے صبح بھی اور شام بھی گویا ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر حاملین عرش ان چار فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں فرشتے بھی کل 5 کام کرتے ہیں، پانچ، بس چھٹا نہیں کرتے، 5 کام جو یہ فرشتے کرتے ہیں، سارے کے سارے، چاہے زمینی ہو یا حاملین عرش، سارے فرشتے یہ 5 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح بھی اور شام بھی پہلا کام یہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔